وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی اہم گفتگو جاری ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کوئی زیادتی اور ظلم ہوا تو مسلمانوں کے خلاف، اور جہاں بھی گجرات سے لے کر کشمیر تک اسی طرح اپنے بیانیے اور اپنی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے یہ مذہبی انتہا پسندی اور مسلمان دشمنی کو استعمال کرتے رہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، اور حضرت قائد اعظم کے دو قومی نظریے کی جو بات ہے آج وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ایک ایک چیز حقیقت ثابت ہو رہی ہے کہ ہم دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔ ہماری ہر چیز، روایات ہوں، ہماری ثقافت ہو، ہماری ہر چیز ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ اور دو قومی نظریہ آج بھارت میں مسلمانوں پر جو زمین تنگ کی گئی ہے اس کے بعد اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس دو قومی نظریے پر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. اور یہ جو ابھی آپ نے سنا اسی الفاظ کو آرمی چیف نے دہرایا، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ پاکستان نہ بنتا تو آج پاکستان کے مسلمان بھی اسی طرح ان پر زمین تنگ ہوتی جیسے آج بھارت کے مسلمانوں پہ ہے۔ نہ انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، نہ ان کے لیے کوئی قانون میں یا حکومت کوئی آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ پچھلی لگاتار 3 حکومتوں نے، مودی کی حکومتوں نے جتنی قانون سازی کی مسلمان دشمنی پر بیسس کی، جس میں آپ اس طرح کے فالس فلیگ جو آپریشنز ہیں ان کا بھی مقصد 2 ہی ہیں۔ ایک تو اپنی سیاسی مذہبی جو شدت پسندانہ سیاست ہے اس کو تقویت دینا، انتخابی نتائج بہتر حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے فالس فلیگ آپریشنز کر کے اور اپنے آپ سیاسی جیت حاصل کرنا، اور دوسرا اس کا مقصد مسلمان دشمنی ہے۔ اس طرح کی کسی بھی کارروائی کے بعد مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ آپ پہلگام میں دیکھ لیں، ناجائز تجاوزات کی آڑ میں اس آپریشن کے بعد مسلمانوں کی جائیدادیں گرا دی گئی ہیں، مسلمانوں کے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس وقت آپ میرے ساتھ یہ پوری ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں جو انڈین میڈیا دکھا رہا ہے، جو دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے۔ وہاں پر قبضہ کروایا جا رہا ہے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے ہندو اور دوسرے مذاہب کا، مسلمانوں کی وہ زمین جو اس کی صرف آج سے نہیں کہ کئی دہائیوں سے نہیں، کئی نسلوں سے ان کے پاس ہے، ان پر ناجائز تجاوزات کے نام پر ان کی جائیدادیں گرا دی گئی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ جائیدادیں گرانے کے بعد اس پہ قبضے کروائے جا رہے، جعلی پولیس مقابلہ، ان لوگوں کی لسٹ آج پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے میڈیا اور انڈین میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا ہو یا دنیا کا میڈیا، اس پہ پوری ایک لسٹ پہلگام اور اسی علاقے کے مسلمانوں کی وہ لسٹ اس وقت سب کے سامنے ہے، کہ جس میں سے جو لوگ غائب ہیں، جن لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارا جا رہا ہے، اور یہ کوئی 1 2 نہیں، کئی درجن ہوئے ہیں۔ یعنی اس فالس فلیگ آپریشن میں کیا 2 چیزیں حاصل کی؟ مسلمان دشمنی میں سب سے پہلے، اور پاکستان دشمنی میں کیا کیا؟ یہ مودی نے آج نہیں کیا،
یہ مودی 2016 اور 19 میں بھی عوامی تقریریں کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پانی بند کروں گا، اور پانی بند کرنے کا یہ بہانہ بنانا، اور نہ صرف اس فالس فلیگ آپریشن سے پانی کو بند کرنے کے لیے بہانہ بنایا گیا، اور اس بہانہ بنا کر ایسا معاہدہ جس کو آپ معطل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ دو ملک اکٹھے فیصلہ نہ کریں، کوئی ایک اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ایک قطرہ پانی کسی ایک ملک دوسرے کا کام نہیں کر سکتا، اس میں انٹرنیشنل گرانٹرز ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ سیاسی بڑک تو ہو سکتی ہے، یہ ایک میڈیا تک کے لیے بیانیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بوند بھی بھارت پاکستان کی پانی نہیں روک سکتا۔ اور لگتا ہے کہ یہ جو بیانیہ آپ بنا رہے تھے، لگتا ہے آپ بھارتی میڈیا اور اس کے چینل دیکھیں، لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی جنگ عظیم سوئم شروع ہو گئی ہے، ایسے بھڑکے مار رہے ہیں، ایسے وہاں بڑے بڑے پلان پیش کیے جا رہے ہیں، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ 2-3-4 دن بھڑکے مارنے کے بعد اچانک ان کی آنکھیں کھلی ہیں، تو پاکستان کا پانی روکنے کی بجائے دریائے جیلم میں پانی چھوڑ دیا ہے، وہ پانی جو پاکستان کا حق تھا، وہ پانی جو انہوں نے نجائز روکنے کی کوشش کی تھی، پانی روکنے کی بڑکے مارنے والوں نے پانی چھوڑ دیا، اور پاکستان کا پانی اس وقت 6 سے 7 فیٹ پانی دریائے جیلم میں پاکستان کا جو حق اور اس کا حصے کا اور اس معاہدے کے تحت جو پانی ہے وہ پاکستان آنا شروع ہو گیا، ٹی وی کی حد تک، جلسوں کی حد تک، نعروں کی حد تک، مودی ہو یا ان کا میڈیا ہو جتنی مرضی بڑھ کے مارے، لیکن حقیقت میں ان کے بڑے بھی جانتے ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ تمام پلان جو یہ ٹی ویوں پر اور بیانات میں بتا کر تھکتے نہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں حملہ کر دیں گے، انہیں پتہ ان کے بڑوں کو کہ یہ کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتے۔ ہمیں امید ہے اور کہ بھارت کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا، اور اگر غلطی کرے گا تو اس کا رسپانس میں پاکستان کا جواب جو ہے وہ ایک تاریخ لکھ دے گا۔ اگر بھارت نے کسی قسم کے ایڈونچر کی، کسی قسم کی اس طرح کی دوبارہ سے فالس فلیگ آپریشن یا اسی کو چھپانے کے لیے کوئی جارحیت یا کوئی ایڈونچر بھارت نے غلطی سے بھی کیا، تو ان کی غلطی کے بعد پاکستان کا رسپانس، پاکستان کے رسپانس کا آغاز جو ہے وہ اس جارحیت اور اس جارحیت کرنے والوں کا اختتام ہوگا۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن کمزور نہیں ہیں، الحمدللہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہم امن چاہتے ہیں کہ یہ پورا خطہ اور پوری دنیا امن میں رہے، ورنہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی افواج وہ جب چاہیں اس طرح کی جارحیت اور اس طرح کی بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کا منہ دوسری طرف لگا دیں گے۔ ہماری امن کی خواہش اسلام کی خواہش ہے، انسانیت اور پاکستان اور ہر دنیا میں بسنے والے کی جو خواہش ہے وہ ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ اسی کی طرح یہ دو قومی نظریہ وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ سچا ثابت ہو رہا ہے۔ ہر دن کے ساتھ حضرت قائد اعظم کا اور دو قومی نظریے کی ایک ایک حرف، جس کو وزیر اعظم پاکستان نے بھی، پاکستان کا ہر شہری بھی اور سپہ سالار نے بھی دہرایا ہے، وہ بالکل حقیقت ہے کہ ہم بالکل دو جدا قومیں ہیں۔ ہماری ہر چیز، ہمارا مذہب، ہمارا رہن سہن، ہماری ثقافت، ہر چیز علیحدہ ہے۔
اور اگر یہ دو قومی نظریہ نہ ہوتا تو آج پاکستان یا پاکستان کے مسلمان بھی اسی طرح ان پر زمین تنگ ہوتی، اور اسی طرح فالس فلیگ آپریشنز کے ساتھ مودی جیسا کوئی نہ کوئی فرد یا مسلمانوں پہ زمین تنگ کرتا، وہ گجرات ہو یا پہلگام، کہیں جعلی پولیس مقابلوں کے مسلمانوں کا نسل کشی کی جاتی ہے، اور کہیں یہ انکروچمنٹ کے نام پر آپریشن، نجائز تجاوزات کے نام پر آپریشن پر مسلمانوں کی صدیوں سے پرانی جائیدادوں کو گرا کر وہاں پر ہندو اور دوسرے لوگوں کا قبضہ کروایا جاتا ہے۔ یہ بالکل سر عام ہو رہا ہے پہلگام میں، اور پوری دنیا کو اب ان کی اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ یعنی آپ کیسے لوگ ہیں کہ ایک گھڑن کے تحت پاکستان کا پر وہ تمام اقدامات پاکستان کے خلاف، ویزا بند کر دیں، بارڈر بند کر دیں، دنیا کو دکھانے کے لیے اس طرح کی چیزیں، اور ابھی ختم نہیں ہوا تو نجائز تجاوزات کے نام پہلگام میں ایک ہلہ بول دیا مسلمانوں کی جائیدادوں پر، اور مسمار کر دیے ان کے گھر، جائیداد، دکانیں اور جائیدادیں، اور اس پر ہندو اور دوسروں کا قبضہ کروانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی درجنوں جو پولیس مقابلے ہیں وہ جگہ جگہ گاؤں گاؤں میں ان مسلمانوں کا ہونا شروع ہو گیا جو کہ کچھ عرصے سے غائب کیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ فوراً پہلگام کے ساتھ ہی ہر 10 منٹ بعد کوئی نئی چیز آنا، اور ہر دن ایک پلان کے تحت، یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آپ کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے بہت ہے۔ اور پاکستان اس جھوٹ کو جو دنیا کے ساتھ بولا جا رہا ہے، جو بھارت کے لوگوں کے ساتھ بولا جا رہا ہے، اور جو پاکستان اور پاکستان کی حکومت، ذمہ دار حکومت، جو کہ دہشت گردی کے خلاف نہیں ہے، دہشت گردی کا شکار بھی پاکستان ہے، اور کس دہشت گردی کا؟ جو سپانسرڈ بائی بھارت ہے۔ کلبھوشن ہمارے پاس ہے، ہمارا تو کوئی فرد آپ کے پاس کبھی دہشت گردی میں نہیں پکڑا گیا۔ کلبھوشن آپ کا آفیسر، آپ کا سرونگ آفیسر یہاں پر سپانسر کرتے ہوئے اور دہشت گردی کروانے کے منصوبے لاتے ہوئے خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ پاکستان کا کبھی کوئی آفیسر یا پاکستانی تو ایسے نہیں گئے۔ اسی طرح ٹی ٹی پی ہو یا را، کوئی ایک نہیں، کوئی ایک درجن نہیں، سینکڑوں ثبوت دنیا کو بھی دیے ہیں، اور ڈوزیئر بھارت سمیت ہم نے اپنے ہمسایہ افغانستان سے بھی بہت کچھ شیئر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی غیر ذمہ داری نہیں دکھائی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، وہ کسی بھی ملک میں ہو، صرف پاکستان نہیں، کینیڈا ہو یا امریکہ، وہاں کی حکومتیں بھی بولی ہیں کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ بھارت سے آتا ہے۔ ہم نے صبر کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رکھا ہے، دہشت گردی کا شکار ہونے کے باوجود، جو بھارت سپانسرڈ دہشت گردی ہے اس کے باوجود بھی صبر کا دامن ہاتھ میں رکھا ہے، اور خطے کے امن کو کبھی نقصان نہیں ہونے دیا۔ مگر اس طرح کے جھوٹے الزامات اور فالس فلیگ آپریشنز جو ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ بھارت کی اور مودی کی مسلمان دشمنی اور سیاسی بیانیے کے لیے جھوٹے فالس فلیگ آپریشنز کر کے اپنا سیاسی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ پچھلے انتخابات سے پہلے بھی اسی طرح ہی کشمیر میں ایک آپریشن کا نام لے کر اپنے الیکشن جیتنے کی کوشش کی، اس میں بھی بڑی مشکل سے وہ اکثریت نہ مل سکی جو ملنی تھی۔ اب پھر بھارت میں 2 ریاستوں میں بڑے اہم الیکشنز ہیں، ان الیکشنز کو جیتنے کے لیے، اور دوسرا ایک تیر سے 2 شکار، نہ صرف الیکشن جیتنا چاہتے ہیں بلکہ پاکستان دشمنی اور مسلمان دشمنی بھی ساتھ۔ اسی کی آڑ میں پہلگام کے مسلمانوں کو، جائیدادوں کو مسمار اور پولیس مقابلوں میں
निहत्ते मुसलमान जो पहले से गायब किए गए हैं वो हलाक किए जा रहे हैं, और इसी तरह फौरन पाकिस्तान का नाम ले लेते, जबकि ना कोई सबूत और ना कोई चीज आपके पास है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद और हजरत कायद आजम ने दो कौमी नजरिया दिया, तो आज पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मुसलमान एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर ये दो कौमी नजरिया ना होता तो आज हम भी करोड़ों मुसलमान जो हैं और करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं उन पर भी जमीन इसी तरह तंग होती, वो ना अपनी जायदाद को अपनी उनकी होती, ना उनकी कोई जान और माल की कोई हिफाजत होती। दर अपने मुल्क में भी वो गैर मुल्की ही लगते, अपने मुल्क में भी दर बदर होते। अल्लाह का शुक्र है इसी दो कौमी नजरिए की वजह से पाकिस्तान वजूद में है, और इस दो कौमी नजरिए की हिफाजत पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को करनी आती है, पाकिस्तान की अफवाज को आती है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को आती है, और ये दो कौमी नजरिया हमारा एहसास है। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे, अमन भी चाहते हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। जब भी कहीं ज़रूरत होगी, अगर किसी भारत ने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह किसी किस्म की भी जारियत या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, कोई गलती की, जिस गलती का हमें इंतज़ार है, अगर गलती हुई तो वो फिर उसका रिस्पॉन्स इस कदर शदीद होगा कि तारीख याद रखेगी, और हमारे इनकी गलती के बाद रिस्पॉन्स जो है उस पर उसका रिस्पॉन्स का जो आगाज़ है वही इस जारियत और इस तरह की जारियत का सोचने वालों का इख्तिताम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू, कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है, जबकि दो कौमी नज़रिया मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। हमारा मजहब रिवायात मुख्तलिफ हैं और हमें इसका दिफा बखूबी आता है। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग की गई, फॉल्स फ्लैग से भारत सियासी मकासद हासिल करना चाहता है, जबकि भारत में जाली पुलिस मुकाबले किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी के गिर्द घूमती है। भारत पाकिस्तान की एक बूंद भी नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की अहम तरीन गुफ्तगू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।